او یا پھر جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس حسیرت تنگ ہو جائیں ہو چکے ہوں صدورہم سینے ان کے، ان کے یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، او یا یقاتلو وہ جنگ کریں قومہم اپنی قوم سے، یا پھر وہ اس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ تم سے لڑ کر یا اپنی ہی قوم سے لڑ کر ان کے دل تھک چکے، وہ تنگ آ چکے، کہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ اتنی جنگ کرنی پڑی کہ وہ جنگ سے ہی تنگ آ گئے کہ جنگ بندی ہو جائے، بس ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ یا پھر مسلمان، اب ظاہری بات ہے مسلمان ایک علاقے کے لوگ تو نہیں ہے نا، ساری دنیا کے مسلمان ہیں، تو ان کی اپنی قوم کے وہ لوگ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں انہی کے ساتھ لڑ کر وہ تھک چکے ہیں، تو ایسی صورتوں میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ جنگ بندی کی جا سکتی ہے اہم شرائط کے اوپر، یعنی اگر وہ لوگ آ جائیں کسی کی پناہ میں یا وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہوں اور صلح کرنا چاہتے ہوں تو صلح کرنا منع نہیں ہے، چاہے مد مقابل کافر ہوں یا منافق ہوں، یعنی مسلمانوں کا ہی کوئی غدار گروہ ہو، اگر وہ اچھی شرائط پر امن قائم کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے، پابندی نہیں ہے۔ وَلَوْ اگر شاء چاہتا اللہ لَسَلَّطَهُمْ مسلط کر دیتا ان کو علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر وہ تم سے لڑتے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو، اس سے جان نہ چھڑاؤ، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، جب وہ تم پر غالب آ جاتے تو تمہیں ضرور قتل کرتے، تم سے ضرور لڑتے۔ آج تو یہ بات روز روشن کی طرح ہے نا، اس وقت مسلمان غالب تھے، حالانکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور قوت میں بھی کم تھے، مگر غالب تھے کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ تو جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو منوا لیا اور ایک طویل عرصہ تک، تقریباً 1000 سال تک جو ہے، اب دیکھیں 100 سال تک، 1200 سال ہمارے بن جاتے ہیں نا، تو یہ 1200 سال میں سے 100 سال تک کا جو عرصہ گزرا، اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کیا۔ پہلا جو بالکل اولین صدی تھی مسلمانوں کی، 100 سال تھے، صحابہ کا عہد جو تھا، اس میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، دنیا میں منوایا۔ اس سے اگلے 100 سال بھی جو تابعین کا عہد تھا وہ بھی آپ دیکھیں مسلمان پورے عروج پر تھے۔ ان 200 سالوں 250 سالوں کی جو قوت تھی اور جو جد و جہد تھی، اس کی کمائی مسلمانوں نے اگلے 700-800 سال بیٹھ کر کھائی۔ مسلمان دنیا کی رہنما قوت بنے رہے، اور پھر آخری وقت میں آ کر یعنی 800-900 کی جو ہماری صدیاں تھی، اس سے مسلمان زوال کا شکار ہونا شروع ہوئے اور پھر ٹوٹل ہی زوال پذیر ہو گئے۔ تو یہ 200 سال جو ہم نے گزارے ہیں نا، ان میں ہم نے اپنا پچھلا سارا اعتماد کھو دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان غالب تھے، لہٰذا یہ ایک بات تھی کہ اگر اللہ نے کہا، اللہ نے یہ رنگ دکھایا، ایک تصویر کا رخ دکھایا کہ اگر یہ غالب ہوں گے تو یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ مت سوچنا، انسان کو خیال آتا ہے نا کہ بڑی جنگ کے احکامات ہیں، جیسا کہ بعض غیر مسلم ناقد جو ہے اسلام کے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جنگ کے احکام بڑے زیادہ ہیں، حالانکہ یہ ہر ایک کتاب میں ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام پر یہ جو ہے نا اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارے بعض علماء جو ہے نا بڑی صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو اس لیے ہے، وہ تو اس لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ جنگ کے احکام کے بغیر کوئی حکومت، کوئی قوم، کوئی ملت سروائیو نہیں کر سکتی۔ پہلے اگر یہ نظریہ تھا تو آج یہ ثابت ہو چکا ہے۔ پھر میں وہی عرض کروں گی کہ یمن کی کوئی مضبوط آرمی ہوتی، آرمڈ فورسز ہوتی، تو یمن والے اس طرح بے گھر بے وطن نہ ہوتے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے کہ اللہ رب کریم نے یہاں پر ایک بات کہی، اللہ نے کہا اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ اس وقت ایک بات تھی، آج ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آج وہ غالب ہے نا، کہیں بیٹھنے دے رہے ہیں ہمیں۔ اچھا، افغانستان پر حملہ کیا، چلو ہوگا کوئی سبب، عراق پر حملہ کیا، چلو ہوگا کوئی سبب، لیبیا پر کیوں کیا؟ کوئی سبب تھا؟ کبھی لیبیا کا نام سنا دنیا کے معاملات میں؟ شام نے کیا کیا تھا؟ یمن نے کیا کیا تھا؟ برما میں کیا ہوا؟ برما والوں نے کیا جرم کر دیا؟ کیا کیا ان بیچاروں نے؟ وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کو انسانی لیول کی زندگی تک تو گزارنے نہیں دی جا رہی۔ کیا قصور ہے ان کا؟ ہے نا یہ سوال؟ صرف ایک قصور ہے، کمزور ہونا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دنیا کی سب سے
بڑی اقلیت یعنی بڑی بمانے سب سے چھوٹی اقلیت یہود ہے. انہیں تو کوئی نہیں کر سکتا، قتل و غارت کا شکار نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ کم ہو کر بھی طاقت میں ہے. دنیا کے سب بڑے بڑے انسٹیٹیوشن یہود ہولڈ کر رہے ہیں. دنیا کی معیشت پر یہود طاری ہے. دنیا کے میڈیا پر یہود طاری ہے. میڈیا وہ کہتا ہے جو یہود چاہتے. پروپوگنڈا وہی ہوتا ہے جو یہود چاہتے. بدنام وہ ہوتا ہے جسے یہود بدنام کرنا چاہتے ہیں. نیک نام وہ ہوتا ہے جسے یہود نیک نام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے اس پر جو ہے وہ فلمیں بن جاتی ہیں، ڈاکیومنٹریز بن جاتی ہیں، اور برما والوں کی نیوز تک نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے جنہیں ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ اور ہم براہ راست دشمن. تو ہماری کمزوری اس کا سبب ہے. تو اللہ نے جنگ کے احکامات دیے، اور وہ رب علیم ہے اور حکیم بھی ہے. تو وہ جانتا تھا کہ کبھی مسلمانوں کے دل میں تنگی آئے گی اور کبھی غیر مسلم اٹھ کر ارشاد فرمائیں گے اسلام تو جنگجو مذہب ہے. تو اللہ نے کہا کہ جنگ کا حکم میں دے رہا ہوں نا، اس کے پیچھے مصلحت ہے. اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جو اللہ نے کہا تھا ہم بھگت رہے، کیونکہ ہم نے طاقت کا توازن گوا دیا نا. وہ طاقتور ہوئے، یہ سبب نہیں ہے ان کے آگے بڑھنے کا. ہم نے جنگی تیاریاں ہی نہیں کی. آپ دیکھیں عربوں کے پاس کب سے پیسہ ہے، اور یہ سب آپ دیکھیں عرب ممالک ہے نا، تو ان میں سے کتنوں نے ہتھیار خریدے. پاکستان ایک غریب ملک ہو کر ہتھیار بنا رہا ہے، الحمدللہ بنا رہا ہے نا. حالانکہ آپ کو پتہ یہ ہماری اکانومی کا کیا حال ہے. اور لے دے کر پھر اکانومی کے زوال کا سبب بجائے معیشت پر ڈالنے کے فوج پہ ڈال دیا جاتا، حالانکہ انتہائی زیادتی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ کتنا پیسہ ہے عربوں کے پاس، عرب ممالک میں. انڈیویجول ان کے پاس جتنا پیسہ ہے نا، ہماری حکومت کے پاس اتنا نہیں ہونا. لیکن کتنی انہوں نے فوج اکٹھی کی، کتنے انہوں نے ہتھیار بنائے. یہ سبب ہے ہمارے پیچھے رہ جانے کا. وہ آگے نہیں بڑھے، ہم پیچھے رہ گئے. وہ کچھوا اور خرگوش یاد ہے نا، بس وہ خرگوش سویا ہی رہ گیا، اور سویا ہی ہوا ہے. کچھوا چلتے چلتے پہنچ بھی گیا، اس کے جو ہے بچوں نے نسلوں نے قبضہ کر لیا. خرگوش ایسا سویا کہ لاتے ٹھڈے کھا کر بھی اٹھ ہی نہیں رہا. مر جائے تو بھی جان چھوٹ جائے، مرا بھی نہیں ہے. امت مسلمہ ہی خرگوش ہوئی پڑی ہے جی، کیونکہ ہمیں یہ وہی گمان ہو گیا نا جو خرگوش کو ہوا تھا کہ میں تو 2 جمپ پہ لگاؤں گا اور پہنچ جاؤں گا کیونکہ میں طاقتور ہوں. یہی گمان مسلمانوں نے کیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. عمل کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے کس جد و جہد کے ساتھ علم سیکھا. جا جا کر ان کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہائر کر کے آپ دیکھیے کہ جس جگہ پر جو لوگ تھے انہوں نے یہودیوں کو، مسلمان خلافہ جو تھے انہوں نے یہودیوں کو ہائر کیا، عیسائیوں کو ہائر کیا، مختلف علوم و فنون سکھانے کے لیے، اداروں میں پڑھانے کے لیے بٹھایا، تاکہ وہ علوم و فنون مسلمانوں میں آ سکے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کی طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، ان کی طرح کے بال بنا سکتے ہیں، مگر علوم سیکھنے میں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے. تو علم میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہم قوت میں بھی پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے قوت میں. آپ دیکھیے کہ ایک موٹی سی بات ہے کہ ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا اور پیر بنا بیٹھا ہے اور لوگوں سے نذرانے قبول کر رہا ہے اور آستانہ چلا رہا ہے. اب لوگ اس کے پاس آتے اپنے مسئلے مسائل لے کر اور اس پر نثار ہوتے ہیں اور اس کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. وہ اتنی موٹی سی بات نہیں سوچ سکتے کہ یہ بندہ اگر اتنا باکرامت ہوتا تو اس گدی پہ بیٹھ کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوتا. اتنی سی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی. تو جن کا مینٹل لیول یہ ہو وہ لوگ دنیا کو لیڈ کرنا تو دور کی بات ہے، دنیا کا سامنا بھی کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اسی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے، اور اس پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے. لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر غالب کر دیتا، اور اگر وہ تم پر غالب آ گئے
تو کیا ہوگا؟ فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے لازماً لڑیں گے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے، فَلَمْ تَنَا يُقَاتِلُوكُمْ، تم ان سے جنگ کرو. اگر وہ جنگ میں ایک طرف ہو جائیں، یعنی کہ دو گروہ مل کر جنگ کر رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یمن کے ساتھ لڑ رہے تھے سعودیہ، قطر، ترکی اور اسرائیل اور امریکہ. اب اگر ان میں سے کوئی ایک ملک جنگ سے علیحدہ ہونے کا اظہار کرتے تو اسے چھوڑ دو اس کے حال. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ قبیلے یا گروہ مل کر لڑ رہے ہیں اور کوئی ایک گروہ جنگ سے دستبردار ہو جائے اور تم سے واضح بات کر لے، کیونکہ وہ ایسے تو جنگ دستبرداری نہیں نہ ہوتی کہ بس اٹھ کے کہہ رہی ہم جا رہے ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ معاہدہ کرتے ہیں، کچھ شرائط طے کی جاتی ہیں. تو اگر جنگ کے دوران کوئی ایک گروہ تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کرتا ہے تو کر لو، ان کی قوت ٹوٹ جائے گی نا اور تمہارے لیے آسان ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں. وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالے، اِلَيْكُمْ تمہاری طرف، السلام، سلام، صلح، یعنی پھر وہ تمہیں صلح کا پیغام دے. اگر سارے لوگ نہیں بھی کر رہے، فرض کرے 4 قبائل ہیں اور وہ مل کر جنگ کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک یا 2 قبیلے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، سفارت کاری کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح کر لو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسلام کوئی جنگجو مذہب نہیں ہے. آخری حل کے طور پر جنگ پیش کی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنگ کے دوران بھی اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے، سارے نہیں بھی کرنا چاہتے، کوئی ایک گروہ بھی کرنا چاہتے کر لو. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت یہ جہادی تنظیمیں، خیر مجھے تو یہ لفظ بہت برا لگتا ہے کیونکہ جہاد تو خاک وہ کر رہی ہیں، یہ جو لڑائی مار کٹائی والی یہ ساری تنظیمیں اسلام کے نام پر کھڑی ہوئی ہیں، تو ان کے مختلف گروہ ہیں نا. تو ان میں سے اگر کوئی گروہ ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کرے اور حکومت کے ساتھ یا فوج کے ساتھ رابطہ کرے اور فوج اس کو کچھ شرائط پر اجازت دے دے، تو اس میں ان کو حق ہے، ویسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی مفہوم ہے اس کا. فما، تو نہیں جعلا بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلاً راستہ. تو ایسی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر ظلم کا کوئی راستہ نہیں دیا، یعنی اللہ نے ایسی صورت میں اجازت نہیں دی اگر وہ لوگ تمہیں صلح کے لیے پیغام دیں تو ان کے ساتھ صلح کر لو، سوائے اس صورت کے کہ یعنی کوئی راستہ نہ نکلے ان کے، وہ کوئی مناسب شرائط قبول نہ کریں، غیر مناسب شرائط کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر نہ کرو. لیکن مناسب شرائط طے ہو جائیں تو صلح کر لو. تو زور کس پہ دیا جا رہا ہے؟ جنگ پہ کہ صلح پہ؟ صلح. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنے والے لوگ ہیں، مسلمان جنگجو لوگ ہیں. اور جنگیں کون کر رہا ہے؟ اچھا، جب سے آپ نے ہوش سنبھالے جنگیں کون کر رہا ہے؟ UN کہہ لیں، یہودی کہہ لیں، عیسائی کہہ لیں، یورپ والے ہی جنگ کر رہے ہیں نا. مسلمانوں نے کتنی جنگیں کی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنی جنگیں جو 1-2 ہوئی بھی بچپن میں، تو مسلمانوں سے ہی لڑتے ہیں. عراق نے ایران پہ حملہ کر دیا، ایران نے عراق پہ حملہ کر دیا، بس یہی سننا 2-4 دفعہ جو زندگی میں سنا. اس کے بعد جتنی جنگیں زندگی بھر گزرتی جا رہی ہے تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں. اور پھر بھی کیا ہے؟ جنگجو کون ہے؟ سورج پہ لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، بدھ ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی. ستجدونا، ان قریب تم پاؤ گے، آخرینا، کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدونا، وہ چاہتے ہیں، ان کے یامنوکم، وہ امن میں رہے تم سے، و یامنو، اور امن میں رہے قومہم، اپنی قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا ان قریب تم دوسرے لوگ پاؤ گے، یعنی یہ تو بڑے ہیں نا، ضدی ہوتے ہیں، بزرگ ضدی ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں میں چینج کو قبول کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان قریب تم دیکھو گے ان کے اگلے لیڈرز وہ لوگ آئیں گے جو چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ امن میں رہیں. وہ تم سے جنگیں نہیں کرنا چاہیں گے، تو پھر حالات سیٹ ہو جائیں گے. تو تب تک اگر جنگ کرنی پڑتی ہے تو جنگ کرو، آخر کار حالات میں بہتری آئے گی ہی آئے گی. جنگ کسی مسئلے کا حقیقی حل نہیں ہے، یہ بات سچ ہے. اسی لیے اللہ رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کرو اور کرتے ہی چلے جاؤ، لیکن کچھ مسائل کا حل جنگ ہی ہوتی ہے. اگر یہ بات درست نہیں ہے تو پھر امریکہ UNO کی مدد سے پوری دنیا میں جنگ کیوں برپا کر رہا؟ کیونکہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.
تو پھر جنگ کیوں نافذ کی جا رہی ہے دنیا پر، اور وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر؟ کیا لیبیا والوں نے سفارت بھیجی تھی کہ ہمارے یہاں آ کر جمہوریت نافذ کرو؟ شام والوں نے بھیجی تھی؟ یمن والوں نے مدد طلب کی تھی ان سے کہ ہم اپنی حکومت کے ہاتھوں مرے جا رہے ہیں، آؤ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرو؟ افغانستان نے ان سے مدد مانگی تھی، عراق نے مدد مانگی تھی؟ یہ سب کے خود ہی بڑے بنے جا رہے ہیں، یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے جنگ جائز ہے. اور جب کوئی دوسری قوم اپنے مذہب کے لیے یا اپنے تحفظ کے لیے جنگ کے لیے اٹھے تو اس وقت جنگ ناجائز ہے. یہ کیا دوہری پالیسی ہے؟ تو بات یہی ہے کہ اللہ نے جنگ پر زور نہیں دیا، زور تو صلح پر دیا جا رہا ہے، لیکن جنگ کے قوانین سمجھائے جا رہے ہیں کہ جنگ پر مجبور ہو جاؤ تو جنگ کرو. آپ دیکھیے الفاظ پر غور فرمائیے، اللہ کس طرح کہہ رہے ہیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. اگر وہ جنگ میں الگ ہونے کا فیصلہ کر لیں یا وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے کوئی راستہ نہیں بنایا تمہارے لیے کہ تم ان پر حملہ ور ہو، کوئی راستہ نہیں بنایا. تو ڈانٹ ٹپڑ تو ہمیں ہو رہی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام جنگجو مذہب ہے. چلیں، اسلام تو جنگجو مذہب ہے. آپ کا مذہب تو تعلیم دیتا ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا آگے کر لو، تو تھپڑ کھانے کے بجائے بم کیوں برسا رہے ہو؟ سب جھوٹ ہے، بیکار باتیں. کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی نظریہ یہ نہیں کہتا بوقت جنگ سب جنگ ہی کا حکم دیتے، کیونکہ ویسے دوسری صورت میں تو قومیں مٹ جائیں گی. لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا کہ جنگ ہونے کی صورت میں وقتی امن قائم ہو جائے گا نا، اس کے بعد بڑے بوڑھے جب مر جائیں گے اور تمہاری قوت کو بھی دیکھ لیں گے تو پھر ان کے بچے جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ خود یہ چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ اور اپنے ہم قوم لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، جنگیں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ احکامات کافروں کے بارے میں ہو تب بھی اور قوم کے غداروں کے بارے میں ہو تب بھی کہ جو گروہ قوم سے الگ ہو گیا، الگ بھی ہو گیا، جس حال میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن جنگ نہ کریں، امن و امان کے ساتھ رہیں، سازشیں اور ریشہ دوانیاں نہ کریں. تو ان قریب ان کے بچے اس چیز کی طرف آ جائیں گے. کیسے آئیں گے؟ مسلمانوں کی طاقت دیکھنے کے بعد. اور اگر مسلمانوں میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو پھر کون ڈرے گا؟ اب کون یہ خیال کرے گا برما میں کہ بھئی امن و امان کے ساتھ رہا جائے؟ کیونکہ مسلمان تو مر رہے ہیں. برما والے کتنے مرے؟ یعنی جو مسلمان برما میں مر رہے ہیں وہ برما ہی کے ہیں، لیکن جو باقی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کوئی نقصان ہوا؟ بدھسٹ جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو کوئی نقصان ہوا؟ تو ان کو کیوں یہ خیال آئے گا؟ وہ کیوں تکلیف فرمائیں؟ ہے نا؟ جب اپنے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ اصل میں تکلیف کتنی ہے. تو جب اپنی اوپر گزرتی ہے تب انسان سوچتا ہے کہ اچھا میرا باپ مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، کیا فائدہ، گھر برباد ہو رہے ہیں، چلو صلح کر لیتے. وہ اپنے طریقے پر جیے، ہم اپنے طریقے پر جیے. تب سوچا جاتا ہے. جب خالی اگلا مر رہا ہو نا تب کوئی نہیں سوچتا. یک طرفہ جنگ تو جتنی چاہے چلا دے. اسی لیے اللہ نے کہا جنگ کا جواب جنگ سے دو اور پوری استقامت کے ساتھ دو. وقتی صلح بندی ہو جائے کر لو، اور وقتی صلح ہو جائے تو کر لو. اس کے بعد انشاءاللہ تمہاری قوت اور طاقت سے متاثر ہونے کے بعد یہ لوگ مستقل امن کی طرف بھی آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ امن کو رہنے کے لیے آئیں گے. تو پھر پیس کا فارمولا وہی نکلا نا، جنگ کی تیاری. If you want peace, be prepared for war. یہی ہے بس، یہ آیتیں یہی بتا رہی ہیں. اگر آپ میں طاقت ہوگی تو لوگ آپ کو نہیں چھیڑیں گے، اور اگر آپ میں طاقت نہیں ہوگی تو چھیڑیں گے. ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں، چھوٹا بچہ بیٹھا ہو تو آتا جاتا اسے چھیڑتا. آپ بڑے ہوں کتنی خوبصورت ہو کوئی چھیڑتے، اور اگر چھیڑے تو لڑائی ہو جاتی. ضروری نہیں کہ مرد کی میں بات کر رہی، کوئی خاتون بھی اگر آپ کو چھیڑ دے یا ٹچ کر دے جس کو آپ جانتی نہیں ہے تو آپ مائنڈ کریں گے نا. لیکن بچے کو آتے جاتے چھیڑ جاتے، بچہ روتا بھی ہے تو سارے اسی کو ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں پیار سے چھیڑتے تم نخرے کرتے. چھوٹا ہوا ہے نا، کمزور ہے. یہ ایک حقیقی فارمولا ہے، آپ دیکھ لیجئے. جو بھی کمزور ہے، اچھا آپ دیکھیں کہ بچے بکری کے پاس سے گزرے یا بلی کے پاس سے اس کے کان کھینچتے، شیر کے پاس سے گزرتے بھی نہیں. قدرتی اصول ہیں. طاقت ایک حقیقت ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اللہ نے ساتھ ساتھ یہ سکھایا کہ طاقت فراہم کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو مہاجرین کے مسائل درپیش تھے اور کئی طرح کے مسائل درپیش تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں پر فنڈ لگاتے رہتے تھے اور ہتھیار خریدتے رہتے تھے. کیونکہ اگر آپ کو دنیا میں جینا ہے سر اٹھا کر تو قوت فراہم کرنی ہے. اسی لیے آج پاکستانی جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی فوج کے پاس ہتھیار ہے، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس فوج ہے. اور یہ پتہ ہے برکت کس کی ہے؟ بھارت کی. اگر بھارت جیسا دشمن نہ ہوتا تو ہم نے بھی فوج نہیں بنانی تھی. تو بعض اوقات دشمن ملنا بھی نا برکت ہوتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے. دشمن کی وجہ سے آپ کا کیلیبر بڑھ جاتا ہے، آپ کے مخالفین آپ کو پالش کر دیتے. تو مخالفین اسی لیے ہوتے. بھارت جیسا دشمن نہ ہوتا تو پاکستان کی حکومتیں شاید کبھی اتنی توجہ نہ دیتی فوج پر. اس وجہ سے پاکستان کو سب سے پہلے فوج کی ضرورت پیش آئی کہ بھارت ہر وقت آنکھیں گاڑے کھڑے. تم لیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو دشمنوں کی قدر کیا کریں، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پالش کر دیں. صحیح بات ہے، مخالف نہ ہو تو ہم ویسے کے ویسے رہ جائیں جیسے ہم ہیں. بالکل نکلتی ہے، مخالفت میں سے یہ خیر نکلتی ہے. بالکل. کلما جب کو بھی ردو وہ لوٹائے گئے الی الفتنہ تھی فتنہ کی طرف، ارکسو الٹے لوٹا دیے گئے، فیہا اس میں، جب کبھی بھی وہ پھرے فتنے کی طرف تو پھر الٹا اسی میں لوٹا دیے گئے. یعنی اس کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب کبھی فتنہ پیدا ہوتا ہے یہ لوگ بھاگتے ہیں فتنے کی طرف، ان کو فتنے سے محبت ہے. ان کے دلوں کے اندر نا بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو لڑائی جھگڑا کرا کے لطف آتا ہے، تو انہیں فتنہ پرستی سے مزہ آتا ہے، تو ان کے اوپر ڈنڈا رکھنا ضروری ہے. لہٰذا قوت فراہم کرو، مضبوط رہو. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی یہ فتنے میں داخل ہوں گے، فتنہ برپا کریں گے، تو اللہ رب کریم انہیں ناکام لوٹا دے گا، بشرطے کہ تم لوگ مضبوط ہوگے. دونوں مفہوم صحیح ہیں. یہاں آئے دونوں ہی معنی دے دی. بعض مفسرین نے ایک معنی لیا، بعض نے دوسرا. تو دونوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ معنی کی وسعت ہے، دونوں ہی معنی آتے ہیں. فائن پھر اگر لم نہ یا تزلوکم وہ چھوڑے تم کو، ویلکو اور نہ ڈالے علیکم تمہاری طرف السلام سلامتی، ویکفو اور نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم تو پکڑو انہیں، وقتلوہم قتل کرو انہیں، حیثو جہاں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ. پھر اگر وہ تم سے جنگ میں علیحدہ نہ ہو، یعنی 2-3 قبیلے جو مل کر جنگ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی علیحدہ ہونے پر تیار نہ ہو، جنگ کرتے رہے، اور نہ ہی سلامتی کا صلح کا کوئی پیغام بھیجے، یعنی کہ صلح کی پیش رفت بھی نہ کرے، نہ جنگ بندی پر تیار ہو، تو پھر کیا کرو؟ فخذوہم پکڑ لو انہیں، یعنی کہ پھر سختی کے ساتھ جنگ کرو. وقتلوہم حیث ثقفتموہم جنگ کے دوران جہاں پاؤ قتل کرو. تو جنگ میں تو پھر یہی ہوتا ہے. نہیں، اللہ فرما رہے کہ ان سے تب تک لڑو جب تک وہ جنگ بندی پر آمادہ نہ ہو جائے، جب تک جنگ ان کا زور نہ توڑ دے. یہ بات ہے، جب زور توڑ دے تب پھر صلح کر لو، کوئی حرج نہیں. لیکن جب تک زور نہ ٹوٹے جنگ کرو، تاکہ ایک دفعہ تمہیں طویل عرصے کا سکون فراہم ہو جائے. آپ دیکھیں 65 میں جنگ ہوئی نا، تو زور ٹوٹا تو پھر کافی عرصہ سکون رہا. پھر انہوں نے براہ راست جنگ نہیں کی، انہوں نے ہمارے درمیان پھر پھوٹ ڈلوا دی، جو 1971 میں ہوا سارا واقعہ. وہ بھی کامیابی کا بڑا سبب، ان کی کامیابی کا سبب کیا بنا؟ ہمارے لوگوں کی کمزوری، ہماری جو انتظامیہ تھی، ایگزیکٹو تھی، اس کی کمزوری. فوج کی کمزوری نہیں تھی، اس میں انتظامیہ کی کمزوری اور اس کی غلطیاں تھی. تو ہم اپنی قریب کی تاریخ سے سبق سیکھ سکتے ہیں نا اس سے. تو یہی اللہ نے کہا کہ ان سے تب تک لڑو جب تک کہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائے، اس سے ان کا زور ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ باز نہ آئے تو جب تک باز نہ آئے تب تک جنگ کرو. وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں جعلنا بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سلطاناً حجت مبیناً کھلی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم نے تمہارے لیے کھلی دلیل بنا دی ہے جنگ کرنے کی. یعنی اگر جنگ شروع ہوئی اور جنگ تھوڑا عرصہ چلنے کے بعد 2 دن 4 دن 6 دن اگلوں نے صلح کے لیے پیغام دیا تو صلح کر لو، ان کے خلاف جنگ مت کرو، لیکن صلح کے لیے شرائط مناسب ہونی چاہیے. اگر نامناسب شرائط ہو تو پھر نہ کرو. اور اگر وہ صلح کی طرف نہ آئیں یا مناسب شرائط پر آمادہ نہ ہو تو تب تک ان سے جنگ کرو جب تک وہ مناسب شرائط پر راضی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہے.
تب جو امن پہ راضی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جنگ ہی کی جائے گی نا، اور پھر کیا لڈو تو نہیں بانٹے جا سکتے. یا امن سے رہو یا جنگ کر لو، دو طریقے ہیں، تیسرا طریقہ تو نہیں ملتا کہیں بھی. وما نہیں کانا ہے لمؤمنین کسی مومن کے لیے ان کے یقتلا وہ قتل کر دے مؤمنن کسی مومن کو الا مگر خطأ خطا سے. کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے سوائے یہ کہ کوئی غلطی ہو جائے، یعنی پتہ نہ ہو کہ وہ مومن ہے، جنگ کے دوران غلطی سے کوئی مومن مارا جائے، یا یہ ہے کہ حادثاتی طور پر قتل خطا یہی ہوتا ہے، حادثاتی طور پر کسی کو پتھر اٹھا کر مارا، غصے میں وہ مر گیا، قتل خطا ہے. آپ نے گھر کے آگے گڑھا کھدوایا پائپ لائن ٹھیک کروانے کے لیے، رات ہو گئی کام بند کرا دیا، گڑھا کور نہیں کرایا، کوئی گرا مر گیا، قتل خطا ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خاصہ کوئی نیچے آ کے کچلا گیا، قتل خطا ہے. ومن قتل اور جو قتل کرے مؤمنن ایک مومن کو خطأ خطا سے فتحریر تو آزاد کرنا ہے رقبۃ ایک گردن مؤمنات مومن کا ودیۃ اور دیت ادا کرے مسلمۃ جو سپرد کیا جائے الی اہلی ہی اس کے اہل خانہ کی طرف الا مگر ان کے یصدقوا وہ صدقہ کرتے. اور قتل خطا کا کفارہ یہ ہے کہ مومن جس نے خطا سے قتل کیا ایک مومن کو وہ ایک غلام آزاد کرے جو مومن ہی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ مقتول کے اہل خانہ کو پوری دیت ادا کرے سوائے اس صورت کے کہ وہ خود کوئی حصہ صدقہ کر دے. تو قتل خطا میں پھر قصاص کی بجائے دیت رکھی گئی، کیونکہ قتل خطا ہے نا، ثابت ہو جائے کہ قتل خطا ہے. تو پھر بھی کتنا بڑا اس کا کفارہ ہے، مالی لحاظ سے کنگال کر دینے والا. ایک غلام بھی آزاد کرو اور غلام بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرا کیا بتا دیا، پوری دیت ادا کرو 100 اونٹوں کی قیمت. اور اس میں کمی تبھی ہو سکتی ہے جب مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے کچھ صدقہ کرتے. تو صدقے کی کتنی اہمیت ہے، ایسے مشکل وقت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ صدقہ کر دو. رضا یہی ہے نا اللہ کی. جی 100 اونٹ. فائن پھر اگر کانا ہے من قومین ایسی قوم عدو لکم جو دشمن ہے تمہاری وہ ہوا مؤمنون اور وہ مومن ہے فتحریر رقبۃ مؤمنات تو پھر آزاد کرنا ہے ایک مومن کا. آپ سمجھ آئی؟ اگر دو مومن گروہوں کے درمیان دشمنی ہے، اب وہ آپ کو سوال یاد آ رہا ہے کہ اگر بھارت کے فوج کے مسلمان پاکستانی فوج کے مسلمانوں سے لڑے تو جنت میں کون جائے گا؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے، نیتوں پر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اسلامی افواج پاکستانی ہی ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کے لوگوں کے ہاتھوں اگر ایسا بندہ مارا گیا جو ہے تو مومن مگر دشمن قوم کا ہے، یعنی ایسے قبیلے سے ہے جس سے مسلمانوں کی دشمنی چل رہی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، فتحریر رقبۃ مؤمنات ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور دیت کہاں گئی؟ دیت نہیں ہے کیونکہ دشمنی تھی نا. سمجھ آ گئی؟ وَإِن کَانَ اور اگر ہے من قوم ایک قوم سے بینکم و بینہم میثاق کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، فدیۃ تو پھر خون بہا ہوگا، مسلمۃ سپرد کیا ہوا، الی اہلہ اس کے اہل خانہ کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور آزاد کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام کو. اگر دشمن قوم کا مسلمان تھا تو پھر کیا کیا جائے گا، صرف ایک غلام آزاد کیا جائے گا. اور اگر ایسی قوم کا بندہ تھا جن کے تمہارے درمیان معاہدہ تھا اور وہ مسلمان بھی تھا، یعنی یہ ساری مسلمانوں کی ہیں، سب مسلمان ہی، ایک وہ ہے اپنی قوم کا مسلمان ہے، اب وہ مارا گیا تو ایسی صورت میں خطا سے غلطی سے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا، ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور اس کے اہل خانہ کو پوری دیت ادا کی جائے گی. اب اگر کسی مخالف قبیلے دشمن قبیلے جس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اس کا وہ بندہ ہے اور وہ ہے مسلمان، یعنی کہ قبیلے کے کچھ لوگ کافر ہیں کچھ مسلمان ہیں، تو وہ مسلمان ہے، وہ خطا سے مارا گیا، تو اس کے لیے پھر صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جنگ چل رہی ہے، جنگ کے حالات ہیں، یعنی کہ جنگ ہر وقت چلتی رہتی ہے یا ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں، دشمنی ہے مستقل. اب تیسری صورت آ گئی کہ اگر وہ ایسے قبیلے کا ہے جو دوست تو نہیں ہے مگر ان کے آپ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا ایک بندہ مارا گیا جو مسلمان تھا، تو پھر کیا کیا جائے گا،
غلام بھی آزاد کیا جائے گا، اور دیت بھی ہوگی، دیت ہی لیکن وہ فدیہ کہلائے گی، کیونکہ فدیہ اللہ نے اس معنی میں کہہ دیا کہ وہ دے دو، ہوگی دیت ہی۔ وہی سونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ہی ادا کی۔ ایک جو صحابی تھے نا، واقعی رجی سے جو بچ کر لوٹے، رجی کے لیے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ کچھ صحابہ کو انہوں نے ایک قبیلے نے انوائٹ کیا تبلیغ کے لیے، تو پھر ان سب کو شہید کر دیا، تو ان میں سے ایک صحابی جان بچا کر بھاگ سکے، تو راستے میں انہیں 2 لوگ ملے، تو انہوں نے انہیں دشمن قبیلے کا سمجھ کر مار دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جو 2 بندے مارے گئے تھے ان کے قبیلے والے لوگ آ گئے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ بندی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں پوری دیت ادا کی دونوں کی، جو کہ 200 اونٹوں کی قیمت تھی، تاکہ 2 قتل تھے نا، تاکہ جو ہے نا امن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ فدیہ کا لفظ بے شک یہاں آیا ہے مگر مراد دیت ہی ہے، تو پھر دیت ادا کی جائے گی۔ اس دور میں پھر مسلمان غلام یہ پھر کیسے؟ کسی قیدی کو چھڑا لینا بھی پھر اس میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تو غلام آزاد کرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا جب غلام ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اب ایک تو یہ ہے کہ ایک معروف جو قیمت ہو سکتی ہے اندازن، تو وہ صدقہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کا جو سود کے قرض میں پھنسا ہو، قرض ادا کر دینا، وہ بھی غلام آزاد کرانے کا علماء مترادف کہتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ کسی جیسے بھٹا خیش سسٹم ہے، اس میں کسی بندے کو آزاد کرا دینا، نسل در نسل جو مزارع ہیں ان کو آزاد کروا دینا۔ کیا کوئی قیدی ہے، قید میں ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ اس کو یعنی کوئی اس کا زد ضمانت جمع کرانے والا نہیں ہے، تو اس کو آزاد کرا لینا جو کہ برا نہ ہو۔ ہوتی ہے نا ایسے مسائل، لوگ کہ پھنس گیا، آپ اس کی زد ضمانت بڑی رقم ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، تو اس کو آزاد کرا لینا۔ تو اس قسم کی ساری چیزوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فمن تو جو لم نہ یجد پائے فصیام، روزے رکھے شہرینی 2 ماہ کے متتابعین مسلسل، توبۃ من اللہ، یہ اس کی اللہ کی طرف توبہ۔ جو بندہ غلام آزاد کرنے کی قوت نہ پائے، کیونکہ دیت تو دینی پڑے گی، اگر دیت وہ بندہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کی طرف سے حکومت ادا کرے گی۔ جیسے یہ صحابی تو نہیں دے سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پول کروایا سب صحابہ سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی، تو دیت تو پھر ادا کرے گی گورنمنٹ۔ اگر وہ بندہ خود نہیں کر سکتا نا تو پھر حکومت کرے گی۔ اب یہ حکومت فیصلہ کرے گی اس بندے سے انسٹالمنٹ میں لینی ہے یا لینی ہی نہیں ہے، وہ پھر حکومت کا مسئلہ ہے۔ لیکن غلام آزاد کرنا پیورلی ذمہ داری اس بندے کی پرسنل۔ اگر تو وہ دیت بھی دے سکتا ہے تو دیت بھی خود دے گا، اگر وہ دیت نہیں دے سکتا تب پھر حکومت انتظام کرے گی۔ تو زکوٰۃ کا ایک مصرف بھی دیت ہوتی ہے، ہوا کرتی ہے، دیت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا حکومت بھی اگر فرد اگر خود نہیں دے سکتا تو حکومت جو ہے وہ دیت دے گی، لیکن جو غلام آزاد کرنا ہے وہ بندے کو خود انتظام کرنا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کرے۔ لیکن اگر وہ کوئی راستہ نہیں پاتا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ 2 ماہ کے روزے رکھے۔ کیوں؟ اس سے کیا حاصل ہوگا فائدہ؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہاں، نفس کنٹرول ہوگا نا، کیونکہ قتل خطا نفس کی غلطیوں سے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یا تو پیسہ دو نا، جب اتنا پیسہ دینا پڑے گا نا، غلام آزاد کرانے برابر، اور دیت کا ایک بڑا حصہ چلو پوری نہیں دے سکتے، حکومت پھر دیکھتی ہے نا مالی حالت کہ بھئی جتنی دے سکتے اتنی تو نکالو۔ چلو 100 اونٹوں کی نہیں دے سکتے، 50 کی دو، 20 کی دو، تو 20 اونٹ کون سے سستے آتے ہیں؟ تو جب مال کا ایک بڑا حصہ نکل گیا تو ویسے ہی بڑا عاجزی آ جاتی ہے بندے میں، دماغی توازن درست ہو جاتا ہے۔ اور اگر مال بھی نہیں ہے اور پھر بھی دماغ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ اس سے لڑا اور اس کو مارا، اس سے لڑا اس کو مارا، اور اسی چکر میں کسی کو مار دیا خطا سے، تو پھر جب وہ 60 روزے رکھے گا نا تو پھر نفس قابو میں آ جائے گا۔ متتابعین مسلسل، اگر ایک چھوڑا تو پھر دوبارہ 0 سے شروع کرو۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہربانی ہے۔ کیا مہربانی ہے؟ اللہ نے تم پر قصاص نہیں رکھ دیا۔ قتل خطا میں بھی اللہ تم پر قصاص رکھ سکتے تھے، پکڑو اور قتل کر دو اس ظالم کو جس نے فلاں کو مارا، مگر اللہ نے احسان فرمایا اور یہ بات نہیں رکھی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔
کہ اللہ کو پتا ہے تمہیں خطا سے بھی کس طرح روکنا ہے. اس میں حکمت ہے نا. جس کو اتنا مال دینا پڑے گا نا دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا. آپ دیکھیے جہاں سے آپ کو ایک دفعہ ٹھوکر لگے, کوئی چیز بے جگہ پڑی ہے, کوئی پتھر ایک طرف بڑا ہوئے, کوئی ٹائل ٹوٹی ہوئی ہے, ایک دفعہ چوٹ لگے, 2 دفعہ چوٹ لگے, تیسری دفعہ آپ شعوری طور پر سے بچ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ, آپ غور نہیں بھی فرما رہے ہوتے نا تب بھی بچ جاتے ہیں. آپ کے لاشعور میں فکس ہو جاتی ہے وہ چیز. اسی طرح سے اللہ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں جب مال قربان کریں گے نا تو اگلی دفعہ پھر جھگڑا نہیں کریں گے, پتا ہوگا کیا کرنا. اور اگر جو ہے روزے رکھیں گے, فزیکل مشقت جھیلیں گے, تب بھی کیا ہوگا, نفس قابو میں آ جائے گا. تو پھر خطا سے بھی بچیں گے, خطا سے بھی بچیں گے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے, علم و حکمت ہے اللہ کا. اور دوسری طرف اللہ نے مزید اپنے علم و حکمت کی فضل سے ہمیں کیا دیا, جانوں کا ضیاع ہونے سے بچایا. اگر ہم یہی رکھ دیتے, یعنی اللہ کریم یہی رکھ دیتے کہ خطا سے قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دو, تو نتیجہ کیا نکلتا. بھڑکے ہوئے مقتول کے ورثاء تو یہی کہتے کہ قتل ہی کرو, لیکن اب ایک گھر کا چراغ بجھ گیا دوسرے کا بھی بجھ جاتا. تو پھر حیثل قوم تو قوم میں ہی اندھیرا بڑھے گا نا. لہٰذا اللہ نے کہا نہیں, اگر قتل خطا ہے تو پھر دیت لے کر چھوڑ دو, کیا فائدہ. وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, حاصل وصول کیا ہوگا. ہاں یہ بہتر ہے کہ دیت لے لو, بندہ تو واپس نہیں آ سکتا لیکن تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا, ہے نا. دیکھو 100 اونٹوں کی قیمت ہے, کاروبار چل سکتا ہے, بچوں کی پرورش ہو سکتی ہے, تو تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا, اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اب دیکھیں جس سے خطا ہوئی اس بندے سے اللہ 2 خاندان اب بیسکلی پلوا دے. وہ جو یکمشت اس نے 100 اونٹوں کی قیمت دے دی نا, تو اس خاندان کی بھی کفالت ہو گئی. تو کتنا حکمت والا طریقہ ہے. خالی قتل کر دینے سے کیا مل جائے گا, جی میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اچھا دل ٹھنڈا ہوگا, اب کیا ہوگا, پیٹ تو بھڑکتا ہی رہے گا نا, اس کو تو بھرنا ہی پڑے گا. تو کیا حاصل ہو جائے گا, کیا ملے گا. ہاں یہ طریقہ بہتر ہے. اور پھر جب اس مال سے برکت آئے گی نا, اور بچوں کی پرورش ہوگی, اور گھر میں آسودگی ہو جائے گی, اور وہ دقت نہیں آئے گی جو کفیل کے مرنے سے آتی ہے, تو پھر کسی وقت تو دل سے اس غلطی سے قتل کرنے والے کے لیے بھی دعا نکلے گی, معافی نکلے گی, کبھی تو دل اس سے راضی ہوگا. تو پھر آپس میں محبت بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ بہرحال اس گھر میں مال اس کا آیا ہے, اور دوسری طرف چونکہ اس کی جان بچ گئی تو وہ بھی تو شکر گزاری رکھے گا. تو کیسے اللہ دل ملا رہے ہیں نا مومنوں کا. تو علم بھی ہے اور حکمت بھی. اب ہے قتل عمد. آج آپ نے کیا پڑھا ہے, قتل خطا. آپ پڑھیں گے قتل عمد انشاءاللہ کل. اللہ رب کریم ان احکامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.